محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ مختلف آیات میں سورتوں میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا، سورہ صاد۔ یہ مائک اسپیکر اندر لگ جاؤ۔ ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو نقل فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کہلایا جاتا ہے۔ اس واسطے سے حضرت سلیمان علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی نسل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ دونوں بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہت عطا فرمائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق چند واسطوں سے پہنچ جاتا ہے۔ الغرض تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل کیا جا رہا تھا جس کا حضرت بلقیس سے تعلق ہے۔ حضرت بلقیس سے جس واقعے کا تعلق ہے اس میں یہاں تک پہنچے تھے جس وقت بلقیس کو دعوت دے کر بلایا گیا۔ حضرت بلقیس آ کر پہنچنے کے بعد ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا ہے۔ انہوں نے جس وقت دیکھا
حضرت سلیمان علیہ السلام بے پناہ طاقت کے مالک ہیں، اور اس وقت شرافت اسی میں ہے کہ ان کی بات مان لی جائے، کسی بھی طرح ان کی مخالفت مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ملکہ سبا حضرت بلقیس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ سبا اس بات کو تسلیم کر لی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تو فوراً اس کو تسلیم کرتے ہوئے ملکہ سبا نے بھی کہہ دیا کُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم فرما بردار ہیں، ہم اب آپ کی مخالفت بھلا کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں ہمت کیسے ہو سکتی ہے ان کی مخالفت کی۔ این خیالست و محالست و جنو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے اعزاز میں صاف و شفاف بہتا ہوا پانی، اس پر کانچ بچھا کر حضرت نے ایک محل کی تعمیر جو بڑی نزاکتوں کے ساتھ کیا گیا وہاں پر قیام کرایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جب وہ اندر گئیں تو ایسے موقع پر انہوں نے یوں سمجھا نیچے پانی ہے، پانی پر سے گزر کر محل کو جانا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنا پینچا، اپنا پیجامہ اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کانچ آپ کے سامنے بچھا ہوا ہے اس میں آپ پیجامہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پیر نہیں بھیگیں گے، آپ ایسے ہی چل سکتے ہیں، منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مہمان نوازی اور اس نزاکت کے ساتھ بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر ملکہ کی ذکاوت اور فطانت پر سخت چوٹ لگی، جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے ان کے فوائد عقلیہ، یعنی یوں سمجھیے کہ تمام عقلی قوتوں کو بیدار کر دیا، یعنی جتنی ان کی عقل استعمال ہو سکتی تھی وہ تمام عقلی قوتوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ملکہ بلقیس ان کے ذکاوت پر، ان کی فطانت پر جب ضرب لگا تو ایک اعتبار سے وہ شرمندہ سی ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اس کا ان کے دل میں احساس بیدار ہوا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کی تابعداری اور ان کی فرما برداری اسی میں عافیت ہے، اور یکتا ذات کی اطاعت اور اسی کی انقیاد کی دعوت جو سلیمان علیہ السلام دے رہے ہیں اسی کو ماننے میں میرے لیے عزت ہے، یہ سوچ کر انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس واقعے کو نقل کیا قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ النمل، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ حضرات اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس بات کو آپ پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس کا واقعہ انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس ان دونوں کے زندگی کے واقعات میں
چند مسائل قابل تحقیق ہے۔ وہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ پہلی چیز، قوم سبا کس کو کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک تحقیق بیان فرمایا۔ یہاں صرف اس قدر معلوم ہو جانا کافی ہے کہ قحطانی نسل کی ایک مشہور شاخ سبا ہے، اور یہ اپنے قبیلے کا جد اعلیٰ تھا۔ اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا۔ سبا اس کا لقب۔ یہ عرب مورخین اور جدید مورخین کی تحقیق ہے۔ تورات کا بیان ہے اس کا نام ہی سبا تھا۔ یہ شخص بہت جری اور صاحب ہمت تھا۔ اس نے زبردست فتوحات کے ذریعے سے حکومت سبا کی بنیاد ڈالی۔ سبا کے زمانے عروج محققین کے نزدیک تقریباً 1100 سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے 1000 سال اس کی حکومت اور طاقت کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا عروج جس کا ذکر زبور میں موجود ہے، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ دوسری بات، ہدہد کیا ہے؟ قرآن عزیز میں بڑے صاف واضح طریقے سے ہدہد کے سلسلے میں ہدہد کی وضاحت فرمائی گئی۔ حقیقت میں ہدہد ایک پرندہ ہے، لیکن قانون قدرت اور نیچر کا نام لے کر آج کل کے بعض اہل علم اس قسم کے اعجاز نما واقعات سے مکمل طور پر خلاف عقل سمجھ کر آیات قرآنیہ کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہدہد، جیسے کہ میں نے کہا، پرندہ اور باقاعدہ ایک نسل پرندہ ہے جس کی نسل آج بھی جاری ہے، لیکن جو لوگ اس پر کلام کرتے ہیں ان لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مولوی چراغ علی، اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اس جگہ یہ پرندہ کی ایک فوج ہے، یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے فوج کا جائزہ لیا تو پرندوں کی ایک فوج تھی، اور اس فوج میں ہدہد بھی ایک پرندہ تھا۔ الغرض، یہ پرندہ کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ آج بھی یمن میں سبا میں وہ پرندے کی نسل موجود ہے جس نے حضرت بلقیس کو دعوت دے کر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرایا تھا۔ اور تیسری بات، قرآن کے سلسلے میں لسان عربی مبین کہا گیا، تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں بالکل واضح طریقے سے قرآن نے اس کو نقل فرمایا۔ تو قرآن جو واقعے کو نقل کرتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، فرمایا ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے لیے مأمور تھا، یعنی پانی کی ذمہ داری تھی۔ زمین کے اندر جس جگہ بھی پانی ہوتا، لشکر کی ضرورت پیش آتی تو ہدہد بتا دیتا کہ اس جگہ پر اس قدر گہرائی پر پانی موجود ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کھدوائی کروا کر پانی کا کام لیتے تھے۔ بور جس طریقے سے ہم لوگ ڈالتے ہیں، بوڑی کی کھدائی جس طرح ہم کرتے ہیں، اس طرح جن کھدوائی کرتے اور وہاں سے پانی نکال کر قوم سبا کو مہیا کرتے۔ اس طرح ہدہد کا کام ہوتا تھا۔ اب چوتھی بات ہے،
حضرت بلقیس علیہ السلام علیہ السلام جو کہا جاتا ہے، جو اسلام قبول کیے انبیاء علیہم السلام پر، ان پر علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کے درجے پر ہوتا ہے۔ کہیں اس کے ذریعے سے ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو کیا حضرت مریم بھی انبیاء میں تھیں؟ کہا نہیں، بلکہ جس طرح ہمارے یہاں صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء اللہ کو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک برگزیدہ بندیوں کو رحمت اللہ علیہ، صحابیات کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات، ملک سبا کے تحت تعریف ہدہد کی زبان، ہدہد کی زبان سے اس کی تعریف بتائی گئی کہ ہدہد اس کے سلسلے میں جس وقت اس نے جا کر ملک سبا کو خط عطا فرمایا، خط عطا فرمانے کے بعد اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا، ملک سبا سلیمان علیہ السلام کے ملک کے جانب جس وقت روانہ ہونے کی ان کو اطلاع ملی، تو فوراً حضرت نے حکم دیا تھا کہ جا کر ان کی ایک تخت لے کر آ جاؤ۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا، آپ کی نگاہ پلٹتے ہی اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے نگاہ اپنی جگہ پلٹنے سے پہلے میں لا کر پہنچا دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو تخت کو اپنے نزدیک موجود پایا تھا۔ تو اس کا بھی بہت بڑا اثر حضرت بلقیس پر پڑا۔ فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب بلقیس نے دیکھا کہ ان کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھا ہوا ہے، قال هذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی لفظ ہے جو آج بھی گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام مکانات میں آپ دیکھے ہوں گے ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کا پہلا جملہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، لیکن لوگ اس کے بعد کا جملہ نہیں لکھتے۔ وہ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ فضل کیوں فرمایا؟ جیسے مثال کے طور پر آج مکان کے باہر ہم لکھتے ہیں، دکان کے باہر ہم لکھتے ہیں، پراپرٹی کے باہر ہم لکھتے ہیں، اپنی بلڈنگ کے باہر ہم لکھتے ہیں، تو اس کے بعد کا جملہ کیا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے آزمانے کے لیے یہ نعمتیں عطا فرمایا تاکہ مجھے آزمائیں میں شکر گزار بندہ بن کر جیتا ہوں یا نافرمان بندہ۔ ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے کفران، دونوں میں فرق ہے۔ کفر کے معنی نافرمانی، یعنی اللہ کی نافرمانی،
کفران سے مراد کفران نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا، جنات کو اللہ نے میرے تابع کر دیا، چرندوں کو، پرندوں کو، ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، میری حکومت اس پر اللہ نے طے فرما دیا، لیکن اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نافرمان، شکر گزاری ہے یا کفران نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب یہ حکم دیا کہ بھئی اس کو میرے پاس رکھ دو، چنانچہ وہ تخت رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ذرا اس کے تخت کو آلٹریشن کر دو۔ نکروا لها، جب بلقیس دیکھے یہ تخت تو پہچاننے میں دشوار ہو جائے۔ نکیرو ایک ہے معرفہ، ایک ہے نکرہ۔ معرفہ کہتے جانے پہچانے کو، نکرہ کہتے انجانے کو۔ یہاں پر یہ حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے نکروا لها عرشها، یعنی جب بلقیس دیکھے تو ان کو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے، ایسا اس عرش کی شکل بنا دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح وہ راہ پاتی ہیں، یعنی وہ پہچانتی ہیں یا نہیں پہچانتی، ذرا اس کے بارے میں ذرا امتحان بھی ہو جائے گا۔ تو چنانچہ اس امتحان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا یہ تمہارا عرش ہے، فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، تو کیا کہا تھا؟ قالت کأنہ ہو، ہاں ایسے ہی تقریباً میرا تخت ہے، یہ کہا تھا، حقیقت میں انہی کا تخت تھا۔ یہ تمام واقعات جو کچھ سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، یہ وہ مستند واقعات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ملک سبا کا قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ نقل کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت بلقیس سے نکاح بھی ہوا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنا تھا، دھیرے دھیرے بلقیس سے وہ تمام باتیں دور ہو گئیں۔ دور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک سبا کا نکاح کرا دیا۔ چنانچہ کتب تفاسیر میں یہ بات نقل کی گئی ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا سے نکاح کر لیا، اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت بھی دے دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گاہے گاہے ان سے ملاقات کے لیے جاتے رہتے تھے۔ لیکن قرآن عزیز میں احادیث صحیحہ میں اس بات کی نفی اور اس بات دونوں حدیثیں موجود ہیں، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح ہوا، بعض نے کہا کہ نکاح نہیں ہوا۔ الگ الگ قسم کی رائے مفسرین کی موجود ہیں۔ اسرائیلیات ایک ایسی روایتیں ہیں جس کا بنو اسرائیل کے علماء اکرام اس کے ناقل ہوتے ہیں، یا بنو اسرائیل کے محققین اس کے ناقل ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے مورخین اس کے ناقل ہوتے ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بات ایسے مشتبہ ہو جائے، یعنی جس کا فیصلہ کرنا ہمارے بس میں نہ ہو، یہ ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط، ایسے موقع پر قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، تو اسرائیلی روایات جس کو کہا جاتا ہے، جس کے راوی بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، تورات کے متبعین،
انجیل کے متبعین، زبور کے متبعین، اس کے علماء، اس کے نمائندے، اس کے رہبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسی روایتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج، روایت میں موجود ہے بنو اسرائیل کے طرف سے بیان کردہ تمام باتوں کو تم ذکر کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی بات کا خیال رکھنا حضرات علماء نے بنی اسرائیل کی روایتوں کے سلسلے میں، جس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، فرمایا فلا نصدقوہ ولا نکذبوہ، فرمایا ہم نہ اس کی صحیح ہونے کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے جھوٹ ہونے کے بارے میں کہیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے جھٹلائیں گے بھی نہیں، اسے مانیں گے بھی نہیں، بس واقعہ کی نزاکت کو رکھ کر بیان کر دیا جائے گا، سن لیں گے، سن کر چھوڑ دیں گے، نہ مانیں گے نہ جھٹلائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب روایت منقول ہے، جس کو ابن صائب کی سند سے ابو بکر ابن شیبہ نے روایت نقل کیا، اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہا یہ کیسا خوشکن واقعہ ہے، کیا مگر یہ کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ روایت قابل انکار ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بے شبہ اس کے بیان کرنے میں عطا ابن صائب کو یہ وہم ہو گیا کہ وہ اس روایت کو ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کے طرز روایت دراصل اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے۔ واقعہ کی تفصیلات اس طرح ہیں کہ جیسا کعب احبار، وہب ابن منبہ بنی اسرائیل کے قصے ان کی کتابوں سے نقل کر کے اس امت کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے کہ وہ ان قصوں میں عجیب و غریب اور قابل انکار باتیں، واقعی اور تحریف شدہ، مسخ شدہ ہر قسم کے واقعات نقل کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس فضول اور لغو باتوں سے قطعی غنی اور بے پرواہ کر دیا، اور ہم کو ایسا علم قرآن پاک کے ذریعے سے عطا کیا کہ جو واقعات کی صحت اور نیک مقصد کے افادیت اور مطالب کی وضاحت اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت برتر اور بلند ہیں۔ اس مضمون کے ذریعے سے حضرات علماء مفسرین یہ بتانا چاہتے ہیں جو واقعات بنی اسرائیل کے طرف سے منقول ہیں یہ سب ایک دلچسپی واقعات کے تحت ہم سن سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان واقعات کا کوئی بھی یقین سے تعلق نہیں ہے۔ قصص القرآن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلے میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ فلاں روایت صحیح ہے، فلاں بنی اسرائیل کی روایت ہے، تو اسرائیلیات سے کیا مراد؟ یہ بات قابل وضاحت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ اسرائیلی روایات کا جو دار و مدار ہیں یہ تورات پر، جو عبرانی زبان میں تورات کے معنی شریعت کے ہیں، تو ان کے شریعت کے اعتبار سے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ واقعات جو ان بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، ان واقعات کو مختصراً بیان کر کے انشاءاللہ سوالات کی طرف جائیں گے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کو جو خط دعوت اسلام کے سلسلے میں بھیجا، وہ دنیا کے ان خطوط میں جو آج تک تحریر کیے گئے ہیں یکتا اور بے مثال ہے۔ یہ دعویٰ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں
بلکہ دعوے کی بنیاد اس دلیل پر قائم ہے جو اس قدر اہم اور نازک مسئلے پر نہایت مختصر مگر مقصد کے لحاظ سے بہت واضح ہے۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے نہایت بلند مضمون خط میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت، مالکیت عام کا اظہار اور پیغمبرانہ پیغام حق کا اعلان اور حاکمانہ اور قاہرانہ اقتدار کا مظاہرہ اور اپنی ذاتی تعارف جیسے اہم امور کو جس خوبی سے ادا کیا گیا اس پر یہ مثال صادق آتی ہے، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس طرح انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ جملہ بڑا مختصر ضرور ہے لیکن بہت ہی زیادہ جامع ہے۔ وہ واقعہ بنی اسرائیل کا، اسرائیلی روایات کا کیا ہے جس کو ایک یوں سمجھیے مزے کے اعتبار سے ہم سن تو سکتے ہیں لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ واقعہ جو کچھ حضرت نکاح کے سلسلے میں اور دیگر باتوں کے بارے میں علماء نے بیان کیا اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ جتنے واقعات ہم بیان کریں گے ان واقعات میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا صحیح اور غلط کا، اللہ نہ کرے اگر ہم غلط واقعات بیان کر دیے تو وہ بات جب تک چلے گی وہ گناہ ہمارے سر پر ہوگا، اس لیے کبھی بھی غلط واقعات ہرگز بیان نہ کریں، اس سے احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح واقعات سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔